شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک قصہ سنا رہے ہیں، 3 نوجوان بھائیوں کا عجیب قصہ۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھی۔ ان میں پر ایک شعر لکھا تھا: زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، اور جو بلائیاں اس نے کی ہے اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا: کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو، کیا لذت پائے گا جو یقین رکھتا ہو اس پر موت اچانک آ ہی جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لے گی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا: کیسے مزے لوٹے گا اور وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترنا زبانوں کا کوڑا کر دیتا ہے، جو تیرے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ پوشیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھا اور اس سے کہا: میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے کہا: کیا دیکھا؟ میں نے کہا، واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا: ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا: سناؤ، کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مأمور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی اور اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور وہ سلطنت کا مصاحب ہمارے علاقوں کا ولی تھا۔ عبد المالک بن مروان نے اس کو ولی بنایا تھا، اور وہ ایک ظالم جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں ایک باعبد کے پاس آ جائیں اور اس کا آخری وقت دونوں نے اس عابد سے کہا: کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں ہے، میں کچھ وصیت نہیں کروں گا، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لیے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا: اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر دیا۔ تاجر بھائی نے کہا: میرے بھائی، میں تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کا مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو چاہو حکم کرو، اس کو پورا کروں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دو اور میری قبر پر لکھ دینا: زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اسے باز پرس کرے گا اور اسے بندوں کے ساتھ ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر دو تو روزانہ
میری قبر پہ آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا، اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھڑام کی آواز سنی۔ قریب تھا اس کا دل اس سے پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ تھوڑی کی آواز تھی۔ مجھے کہا کیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غمزدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے عمارات چھوڑ دیں اور عبادت میں مشغول ہو گیا، اور عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں خط لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا، اس کو چھوڑ دو، جہاں چاہے جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آئی، اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا، کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے، جو یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا، اور میری قبر پر لکھنا، کیسے لذت پائے گا وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت آ جائے گی، اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرا جائے گا جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ جب اس کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور پھر رویا۔ جب واپسی ہونے لگا تو اس نے ایک شاید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی، اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت ہی دور ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں۔ توبہ، کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا، میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا، وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا، میرا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ کیا وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنے مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، وصیت نہیں کرتے؟ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، جس میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میرے قبر پر شعر لکھ دینا
کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور وہ واپس گھر آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم میرے پاس آنے سے نزدیک ہو اور بہت قریب تر ہے، بس تم اپنے سفر کو تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ دو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دعو کہ میں نہ رہوں کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جسے تم سے پہلے لوگ دو گے میں رہے ہیں، اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کوئی نتیجہ موت کے وقت ان کی شدید ندامت لاحق ہوگی اور عمر کی بربادی پر کب افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نہ کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی، نہ ان کی شر سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ کریں گے قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے، اے میرے بیٹے، جلدی کرو جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس کو رات اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اسے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع بھی ہو۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا جلدی 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 کرو، اور ان تینوں سے مراد یا 3 لمحات میں وہ تو وہ گزرے لہذا وہ نہیں ہے۔ اگر 3 دن ہو تو وہ کیسے گزاریں گے، یا 3 مہینے، اور میں نہیں سمجھتا اس وقت تک زندہ رہوں گا، یا 3 سال ہیں اور یہ 3 مہینوں سے بھی زائد ہے، اور میں نہیں چاہتا ان سے مراد سال ہو۔ چنانچہ وہ 3 تک بخشتا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا رحمت اللہ تعالی۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ گاہیں بگاہیں اس کی قبر پر دور دراز سے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حاصل بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اسی سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔